والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات شوق سے محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صدر گرامی قدر اتحاد اہل سنت کے امیر حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت فیوضہم اور اتحاد کے روح رواں وکیل احناف وکیل اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گمن دامت فیوضہم، حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم اور دیگر کثیر تعداد میں تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، مجھے خود ذاتی دلچسپی ہے کہ اس مبارک کام میں شریک رہوں. تقریر سے زیادہ میں اپنے خادمانہ شرکت کو پسند کرتا ہوں. تقریریں ہمارے بزرگوں کا کام ہے، میں ان کا خادم ہوں. دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب کا خادم ہوں اور اس کو سعادت سمجھتا ہوں. جب بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو میں اس میں شرکت کے لیے پہلے اپنی طرف سے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس سعادت میں میرا حصہ ہو. اس دفعہ ایسے ہوا کہ میں جو وقت یہ تاریخ متعین تھی تو مجھے ڈائری میں لکھنا مجھے یاد نہیں رہا، اور یہ وقت میں نے چوک سرور شہید والوں کو دے دیا تھا وہاں ختم بخاری شریف. تو حضرت مولانا نے مجھے یاد فرمایا، میں نے کہا لکھا ہوا نہیں، تو گویا میری غلطی تھی. لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان حضرات نے معذرت قبول کر لی، اور میں حسب خواہش کہ میری تمنا تھی کہ میں یہاں اخیر تک شریک. اس دوران جامعۃ الرشید کراچی سے انہوں نے پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے ان کو وہی معذرت کی تھی کہ میں چوک سرور شہید اور وہاں سے میرا پہنچنا مشکل ہے، لیکن آج ان کو بھی موقع مل گیا تو ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے اور مجھے وہاں شام کے جلسے میں شرکت کرنی ہے. اسی طرح تو اس حضرات نے مجھ پر شفقت فرمائی اور مجھے پہلے وقت دیا. میرے مخدوم اور مکرم حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت فیوضہم اور ان سے پہلے بھی بہت سے حضرات نے بہترین گفتگو فرمائی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امت کے ان شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جامعیت عطا فرمائی. بعض حضرات مجاہد ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا، بعض عالم ہوتے ہیں، مجاہد نہیں ہوتے، بعض صوفی ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، بعض عالم ہوتے ہیں، تصوف میں نہیں ہوتے، اور بعض سیاست سے غیر متعلق. دین اسلام ایک جامع دین ہے، یہ بہت، اور اس کی بنیاد مسجد نبوی شریف میں رکھی گئی. اس میں جہاد کا شعبہ بھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کیا، جہاد کی سرپرستی فرمائی.
امیر المجاہدین تھے، امام المجاہدین تھے، خود بنفس نفیس غزوات میں شرکت کی۔ اس موضوع کو آپ جانتے ہیں، اس وقت یہ موضوع نہیں ہمارا، لیکن صرف میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک اسلام کا عظیم شعبہ ہے اور اس کی عظیم برکات ہیں۔ تو ایک شعبہ اسلام کا اسلامی سیاست بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان مدینہ تھے، ان کے بعد ان کے خلفائے کرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین، اور پھر آگے حضرت حسن چند ماہ، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر آگے عمر بن عبدالعزیز، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ بھی شعبہ ہے اسلام کا، دین اسلام کا۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی شریف کے اس گلدستے کا پھول۔ اسی طرح دینی مدارس، تعلیم و تعلم، یہ درس حدیث، درس قرآن، فقہ، اصول، یہ سارے علوم، یہ بھی اسی مبارک گلدستے کا پھول ہے۔ اور خدمت خلق، یہ بھی مستقل شعبہ ہے مسجد نبوی شریف کا۔ اسی طرح فرق باطلہ کا رد، مسجد نبوی شریف سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ لوگوں کے ایمان کو کیسے بچایا جائے فتنوں سے، یہ بھی دین اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احسان اور سلوک، اپنے باطن کا تزکیہ، کہ صرف باتیں نہ ہوں، دل بھی منور ہو۔ اس کو خیر القرون میں احسان اور تزکیہ، قرآن کی زبان میں، قرآن کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ کہتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور حدیث کے زبان میں، حدیث پاک کے روح سے اس کو احسان کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں ہے، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعد میں امت میں اس کا نام تصوف پڑ گیا، ایک خانقاہی نظام، یہ بھی پھول ہے اس گلدستے کا۔ الحمدللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں یہ ساری جامعیت تھی۔ وہ مجاہد اور عظیم مجاہد تھے، یہ وقت کے اس ظالم کے سامنے ڈٹ کے کہا کہ ظلم پہ مہر نہیں لگا سکتا، اور ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا، اسی بربریت میں وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا، شہادت کا سبق پڑھایا، اور باطل کے آگے نہ جھکنے کا سبق پڑھایا۔ الحمدللہ یہ بھی عظیم مجاہد تھے اور عظیم سیاستدان بھی تھے۔ اللہ کا شکر ہے اس شعبے میں بھی ان کو کمال حاصل تھا۔ اس کے ساتھ جہاں تک علمیت کی بات ہے، یہ علماء جانتے ہیں، چھولے بیچنے والے، سبزی بیچنے والے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کا یہ شعبہ فن نہیں ہے، کسی اور کا۔ اس فن کے ماہرین بتائیں گے، امام شافعی بتائیں گے رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل بتائیں گے، امام مالک بتائیں گے، بڑے بڑے اکابر فقہاء محدثین بتائیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا تھا۔ یہ آپ تاریخ میں پڑھیں، ان حضرات کے ملفوظات پڑھیں جن پر کچھ معمولی روشنیاں ڈالی جا رہی ہے۔ مستقل کتابیں ہر زبان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر لکھی گئیں، جن میں امت کے بڑے بڑے ذی علم، فقیہ، علماء، انہوں نے ان کے علمیت کو سلام کیا، ان کو اپنا بڑا مانا۔ بلکہ جتنے امام ہیں، جتنے محدثین ہیں، بلا مبالغہ یہ یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی بہت بڑا مقام عطا کیا، فقیہ اعظم تھے، علمی شان بھی بلند، اس میں بھی فائق۔ اور خدمت خلق کا آپ نے دیکھا، مولانا نے اس کے کچھ اشارے آپ کو، کچھ نمونے دکھائے کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے، اللہ کی مخلوق کے کتنے غمخوار تھے، اپنا حلال سرمایہ کس طرح وہ اللہ کی مخلوق پر لٹاتے تھے، یہ بھی آپ نے دیکھا۔ اسی طرح الحمدللہ عبادات میں اور تصوف میں اور تزکیہ و احسان میں وہ صرف ایک محسن، ایک مزکی نہیں تھے، بلکہ محسنوں مزکیوں کے امام اور پیشوا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت عالی مقام، عبادت کا جو ان کا ذوق تھا، اللہ اکبر،
آج باتیں تو آسان ہیں، ساری ساری رات ہم تقریریں کرتے ہیں، فجر کی نماز بھی ہماری بعض دفعہ رہ جاتی ہے، ان کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، عشاء کے نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یہ کتنے عرصے کا ان کا مشہور ہے۔ قرآن شریف کتنے کتنے ختم کرتے تھے، عبادات کا ذوق اور ہر دینی ذوق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ تعداد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اب بھی پیروکاروں کی ہے۔ آپ اپنا ملک پاکستان، یہ اسلام آباد لیں، مساجد کو دیکھ لیں، ان گنتی کریں، مدارس کو، سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیروکار ہیں۔ اپنے یہاں اسلام آباد سے شروع کر دیں، آپ یہاں دیکھیں، باقی کوئی گنتی کے چند آپ کو نظر آئیں گے، جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، پھر آپ راولپنڈی جائیں، پھر اس صوبے میں، پھر اس ملک میں، پھر آپ جائیں ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں، چین کے مسلمانوں کو دیکھیں، ایران میں جو اہل سنت ہیں ان کو دیکھیں، پھر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، پھر یہاں پر بلا مبالغہ 95% تقریباً جو مسلمان ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ اور ان میں صرف ان پڑھ نہیں، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مجاہد۔ آج دنیا حیران ہے، افغانستان کے سرزمین پر آج جو جہاد ہو رہا ہے اور جس نے دنیا کفر کو یرکا کے رکھ دیا ہے، آج وہ کسی سے نہیں ڈر رہے۔ لیکن الحمدللہ وہ ملا عمر حنفی ہے، الحمدللہ وہ مجاہد احناف ہیں، انہوں نے آج کفر کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لاج رکھی ہے۔ آج وہ دیکھیں، اور انشاءاللہ بہت جلد امریکہ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، روس کا بیڑا بھی انہی شاہینوں احناف نے الحمدللہ غرق کیا ہر جگہ۔ خدا ہمیں اس پر فخر ہے، خدا کا شکر۔ اور میں اس مجمع کے وساطت سے آنے والے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کہوں گا، آپ بھی تو حنفی ہو، آپ ذرا فقہ حنفی کو نافذ کرو۔ یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے۔ ایران میں شیعہ ہے، انہوں نے فقہ جعفریہ نافذ کیا، کسی نے اعتراض نہیں کہتے اکثری، حالانکہ وہاں 40% اہل سنت بھی ہیں۔ سعودی عرب میں حنبلی حکومت ہے، فقہ حنبلی نافذ ہے، ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں، چلو حنبلی زیادہ ہو۔ یہاں پر حق ہے فقہ حنفی کو نافذ کرنے کا، یہاں کے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، ہر جگہ احناف کی اکثریت، اس پر کوئی، اور حنفیت کوئی قرآن سنت کے خلاف نہیں، یہ سازش ہے انگریز کی کہ آپ جہاد کے خلاف باتیں کرو، لوگوں کو یہ باور کراؤ، قادیانیت کے ذریعے، ملحدوں، یہودیوں کے ایجنٹوں کے ذریعے یہ باور کراؤ کہ جہاد جو ہے وہ جہاد، وہ اسلام کے، وہ دہشت گردی ہے اسلام کے خلاف، وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ جہاد دہشت گردی نہیں، امن کا ضامن ہے، جہاد کی وجہ سے ظلم مٹتا ہے۔ طالبان کی حکومت آئی تھی، ظلم مٹ گیا تھا، دہشت گردی مٹ گئی، امن اور سلامتی کا دور آیا تھا۔ اسی طرح آج احناف کے خلاف، فقہ حنفی کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ چیز یوں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت سعودی عرب کو جب مشکل پیش آتی ہے، وہ حنفی فقہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، منا میں رات گزارنا، مبیت منا اس کو کہتے ہیں، حاجی جانتے ہیں، وہ سنت ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی حضرات کہتے ہیں واجب۔ اب منا تنگ ہو گیا، اب کیا کریں؟ ان کے نزدیک واجب ہے، منا سے باہر رات نہیں گزار سکتے، اب مجبوری پیش آئی، انہوں نے فقہ حنفی پر فتویٰ دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بیروت گیا، وہاں کے عدالتی کاروائیوں سے مجھے آگاہی ہوئی کہ وہاں کے قاضی مشکل پیش آتی فقہ حنفی سے، وہ باقاعدہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ الحمدللہ نافذ بھی رہا ہے۔ تو یہ ایک پراپیگنڈا ہے حنفیوں، اب ہمیں تعصب نہیں، تعصب تو ان میں ہے۔ یہ پوری دنیا پر ان کی عظیم حکومت رہی سلطنت عثمانیہ، اللہ کا شکر ہے،
اور آج بھی فقہ حنفی اپنا لوہا منوا رہا ہے. خدا کا شکر ہے. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. بڑے بڑے فضلاء علماء تشریف فرما ہے، لیکن آپ بھی تاجر ہو بھائی. مولانا کو اللہ نے ایک دل دیا تڑپتا ہوا، اس لیے میں جو بھی دین کے لیے تڑپتا ہے، سیاست میں، جہاد میں اور تبلیغ میں لیڈر بن کے نہیں، ان کا جوتا بردار بن کے ان کی خدمت کرتا ہوں. میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں. مولانا الیاس گومنڈ ان کے جماعت کے سربراہ قابل صد مبارکباد ہے. اس وقت یہ ایک مشن لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کریں. اور خاص طور پر حنفیوں، یہ کوئی تعصب کی بات نہیں. نماز ہم حنفی طریقے پر پڑھ، یہ سنت ہے. یہ آپ علماء سے پوچھو گے، آپ کو کہیں گے جی حنفی نماز وہ ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں، یہ قرآن و سنت کے عین موافق. اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام تک سب قرآن و سنت سے ثابت کیا. نماز سنت کے مطابق ہماری. خدا کا شکر ہے کیونکہ امام صاحب سنت کے عاشق تھے. ایک ایک حرکت اور سکون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے تھے عملاً. اس لیے یہ تعصب کی بات نہیں ہے. ہمارے وکلاء، ہمارے جج، ہمارے ہر طبقے کے لوگ اکثریت احناف کی ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس سلسلے میں کسی کو سوچ نہیں. اور جاہل اور ان پڑھ آ کر جن کو قرآن نہیں آتا، دین نہیں آتا، وہ لوگوں کو شبہات ڈالتے ہیں. خدا کا شکر ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ایسے نوجوان بھی تیار کر لیے جو اپنے اس حق مذہب کا تحفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور میں آئندہ جو آپ کا ہو ذرا اور بڑا بنا. الحمدللہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے اپنی طرف سے 10,000 روپیہ ہدیہ میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا. مولانا کو دے دوں گا، اس وقت میرے پاس نہیں ہے. تو یہ 10,000 روپیہ آپ بھی، اس پر پیسے خرچ ہوتے ہیں، ناجائز نہیں. ہم کرایہ لینے نہیں آئے، اپنی گاڑی پہ آئے ہیں اپنا، لیکن خرچہ ہوتا ہے، ہوٹل کا خرچہ ہے، باقی ہیں. اور یہ ہمارا دین. آپ سیاست پر خرچ کرتے ہو، دنیا کے کاموں پر، اپنے دین پر محبت سے خرچ کرو. میں علماء سے بھی درخواست کروں گا اس مبارک مشن میں ان کا ساتھ دیں. یہ جھگڑے کا مشن نہیں ہے. دلائل کی بات امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی لائے تو صحیح، ان کی خدمات کے سامنے کوئی آئے تو صحیح. ان کی خدمات کے قائل حضرت امام شافعی ہیں. یہ بحث اگر میں کروں بہت لمبی بات ہو جائے گی. امام احمد ابن حنبل ہیں اور اکابر ہیں. الحمدللہ وہ ان کے پیروکاروں میں لاکھوں اولیاء اللہ، لاکھوں فقیہ، لاکھوں محدثین. اور اب بھی آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کو جمع کریں، ان میں دیکھیں آپ کتنے ہیں. عوام کو جمع کریں، مساجد کے لحاظ سے دیکھیں، مدارس. تو الحمدللہ اللہ نے حضرت کو بڑی قبولیت دی. اللہ کی کروڑا رحمتیں ان پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.